بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ کے شرعی احکام قرآن حکیم کی روشنی میں درج ذیل ہیں۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ ایسے مسلمانوں، تم سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تمہیں نجات پاؤ۔ النور آیت نمبر 3۔ تصویر۔ مسلمان مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی چاہیے۔ انہیں جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دکھانا چاہیے۔ نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے۔ مردوں کے لیے عورتوں کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جیسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے۔ اور عورتوں کو ایسا باریک اور چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکنے یا بدن کی ساتھ نمایاں ہو۔ ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور تھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی ہدایت ہے کہ آپ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جیسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندھتے ہوئے آستینے اوپر چڑھا لیا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پانچے کچھ اوپر کر لینا۔ دوپٹہ۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی خواتین کی طرح بس اسے ہل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جن اعضاء کے چھپانے کا حکم یہ ہے ستر ہے، حیا میں چہرہ بھی داخل ہو جائے، دوپٹہ کیسا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بعد عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورت کا خوشبو لگانا
عورت جب عطر لگا کر پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی بھی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی یعنی زانیہ ہے، اور اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک غسل جنابت نہ کر لے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے، یہ سب کو معلوم ہی ہوگا۔ اس سے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل زنا میں داخل ہے۔ ہاں، خاوند کے لیے گھر میں لگا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنو میرا کہا پورا کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بد خصلتوں سے رک جاؤ۔ پوری فلاح و نجات اسی کے لیے ہے جو اللہ کا فرمان برادر ہو، اس کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔